تم نے اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھا اور نصرت نہیں کی. مجلس حسین میں آنا ہے، نصرت حسین پہ لبیک کہنا. وہ جو حل من ناصر کی صدا تھی، مجلس حسین میں آنا اس کے اظہار کا نام. میں سطر اپنی جانب سے نہیں، اپنے عشق میں آ کے نہیں، کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مجلس حسین خیمہ حسین ہے. کوئی مرضی سے نہیں آ سکتا. مجلس شبیر میں آؤ. آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا. کل پڑھی تھی حسین کی مدینے سے روانگی. بے اختر شاہ مالک حسین بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے. میں نے جملہ روانگی کے لیے ہمیشہ یہ پڑھوں گا. آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے روانگی سنی ہے. حسین نے وطن چھوڑا، حسین سے وطن چھڑوایا گیا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. میں آج جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، ہائے تم نے کہہ دینی ہے. بیٹے سے ماں چھڑوائی گئی، حسین سے وطن نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے ماں چھڑوائی گئی. حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے نانا چھڑوایا. گھر نہیں چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی. وطن نہیں چھوڑا، نانے کی قبر چھوڑی. مکہ میں آئے، بد احرام توڑے. میں کوشش کروں گا اپنے بچوں کو تفصیلی وہ مصائب جو کتابوں میں موجود ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے. میرے مولا حسین نے مکے کے بعد پہلی منزل پہ آ کے قافلے کو روکا. یہ منزل سالبیہ تھی. مکہ سے پہلی منزل پہ حسین آئے تھے. یا مسلم کی شہادت کی خبر ملی. حسین نے قافلہ آگے چلایا. منزل اشراق پہ حسین پہنچے تھے. خبر میری کہ ہانی بھی مارا گیا. اگلی سطر سننا اور ہائے زبان سے کہہ دینا. احرام توڑنے کے بعد حسین نے نقصان گننے شروع کیے. مکہ تک حسین کا اطمینان تھا، مکہ کے بعد حسین کے نقصان شروع ہو گئے. پہلا نقصان حسین کا سفیر. مسلم پڑھوں گا میں اگلی مجلس میں. آج ہے ورود کربلا کا مضمون. جیسے جیسے مسافر منزل کے قریب جا رہا تھا، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ پہنچا. یا مولا حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا یہ کوئی کھجوروں کے باغ ہے، لگتا ہے کہ کوئی آبادی قریب ہے. حسین نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے. ایک سپاہی کو بھیجا، ایک لشکر کے صحابی کو بھیجا. اس نے واپس آ کے کہا مولا کوئی بستی نہیں، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جن کے نیزے اور گھوڑوں کے کان دور سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کھجوروں کا باغ. حسین نے کہا قافلہ روکو. ریگستان کا سفر تھا. آپ نے ذہن میں نقشہ بنانا ہے تو روئیں گے. ریگستان کا سفر تھا. حسین کو خبر ہوئی کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. حسین نے کہا عباس علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جا. آئے ہوئے حسین تیرے انتظام کے صدقے. علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ، کوئی لشکر آ رہا ہے. ہاشمیوں کو ساتھ لیا. حسین قافلے سے علیحدہ ہو کے ہاشمیوں کا لشکر لے کے آگے گئے. جب آگے گئے سامنے سے ہر 1000 کا لشکر لے کے منزل زبالہ پہ آ گیا. حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کے ہر کا گھوڑا رکا. حسین کے مرتجز کا منہ ہر کے گھوڑے کے منہ کے ساتھ لگا. ہر نے چہرے سے نقاب ہٹایا. سفروں کی خاک، زبان پہ پیاس، کئی راتوں کی جگراتا. حسین کی آواز مان انت کون ہے تو؟ کہنے لگا انا ہر ابن تمیمی، میں بنو تمیم کا فرد ہوں. کیوں آیا ہے؟ ابن زیاد کا سپہ سالار ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا یزید ملعون نے ابن زیاد کو بھیج دیا ہے آپ کی جانب. وہ 4000 کا لشکر لے کے منزل قادسیہ پہ بیٹھا ہے. اس نے 1000 کا دستہ دے کے مجھے بھیجا. جہاں حسین ملے وہیں سے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائے. گرفتار کا نام آنا تھا. حسین نے ایک بار ہر کو دیکھا، ایک بار عباس کو دیکھا. علی کے بیٹے عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ تڑپ رہا تھا. حسین نے آنکھ کا اشارہ کیا. آنکھ کے اشارے سے غازی کے ہاتھ کو روکا. بڑا روگے، تھوڑی تاریخ سن لو. حسین کی آواز ہے ہر میں کبھی بھی قید نہیں ہو سکتا، نہ ابن زیاد کے سامنے جاؤں گا. مقصد بتا. اس کا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مقام سے واقف ہوں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچاؤں تاکہ وہ آپ کو لے کے شام دمشق یزید کے پاس جائے. خبر مجھے بھی گئے یہ کام مشکل ہے، سہل نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سفر کا ارادہ ترک کریں. حسین نے کہا مجھے کوفہ سے خطوط آئے ہیں. ہر نے کہا میں نہیں جانتا کہ کوفہ سے خطوط کس نے لکھے. میں یہ کہوں گا اتنا جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. نہ مدینے جانے دوں گا نہ کوفے جانے دوں گا. کسی اور جانب چل پڑے. میں اس کو جا کے اپنا عذر بتا دوں گا کہ حسین کوفے سے اپنا سفر ترک کر کے کہیں اور چلے گئے. حسین ابن علی نے کہا
باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تیرے لشکر کے چہرے پہ پیاس بڑی ہے. عباس جی مولا، اکبر جی بابا، قاسم جی مولا، اونٹوں سے مشکیزیں اتارو، ہر کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور 10 دن پانی کی سبیلیں لگانے والوں 1000 ہر کے لشکر کو حسین کے صحاب نے پانی پلایا. ایک ایک کے سامنے جا کے مشکیزے کا تسمہ کھولتے تھے. ہر کے لشکر کی زبانیں پیاس کے مارے باہر آئی ہوئی تھی. ہر کے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، اپنے چہرے دھوئے. عباس نے آ کے بتایا مولا سب پانی پی چکے. فرمایا عباس ان کے جانور بھی پیاسے. میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے تو ہائی کہہ رہا نہیں کہہ رہا. ان کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھو. اور حسین کی آواز آئی، اپنے صحاب کو یاد رکھنا، گھوڑے کی فطرت ہے، یہ پانی پی کے اللہ نے اس کے گردن لمبی دی ہے. یہ پانی پینے کے بعد پانی حلق سے اتارتا ہے، سر اٹھاتا ہے، لیکن اسے پیاس ہوتی ہے. جب تک 3 بار سر نہ اٹھائے کسی گھوڑے کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. 1000 انسان اور 1000 جانوروں نے حسین کا دیا ہوا پانی پیا. میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، 1000 یزید کا لشکر، 1000 لشکر کے گھوڑوں نے حسین کا بانٹا ہوا پانی پیا. جس نے 1000 کو پانی دیا تھا، 7 دن کے بعد وہ صحرا میں کھڑا کر رہا، کوئی اصغر کو ایک گھونٹ پانی. اجرکم اللہ، اجرکم. مولا حسین نے ظہرین کی نماز پڑھائی. ظہرین کی نماز پڑھ کے حسین اپنی منزل سے چلے. تھوڑا آگے گئے تھے، یہاں ہر کے لشکر میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا دوسرا قاصد آیا. اس نے کہا کہ اب میں نے حکم بدل دیا ہے، حسین کو لے کے نہیں آنا، جہاں ملے وہیں رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں. ہر نے اپنا گھوڑا حسین کے لشکر کے پیچھے کیا. حسین کے قریب جا کے لگا، فرزند رسول آپ کی عزت شرف مرتبے سے واقف، میں نہ جنگ چاہتا تھا نہ آپ سے اختلاف چاہتا تھا، میری مجبوری ہے. ابن زیاد کا حکم بدل گیا ہے. وہ کہتا حسین کا رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں. مولا حسین کی آوازیں پھر کہنے لگا مجبوری ہے میری. یہ جو سپاہی آیا صرف سپاہی نہیں، اس کا جاسوس بھی ہے. اگر میں نے آپ کو رستہ دیا، یہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دے گا، وہ میرے اوپر زندگی تنگ کر دے گا. حسین آپ کو رکنا پڑے گا. یہ کہہ کے ہر گھوڑے سے اترا اور حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. جو ہی لجام میں ہاتھ ڈالا، حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے. اتنا جملہ کہنا تھا، ہر مٹھیاں بھینچ کے کہتا حسین میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا. اتنا جملہ کہنا تھا، یا اماری سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، کوئی ہر کو میرا سلام کہہ دے. آواز آئی، بی بی وہ تیرے بھائی کا رستہ روک رہا ہے، رو کر اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا. ہر تجھے زینب سلام کیا. حسین نے کہا ہر نہ تیری زندگی خطرے میں، نہ اپنے لہو سے تیری تلوار رنگین ہونے دوں گا. ہر قریبی کسی جگہ پہ جا کے مجھے پڑاؤ ڈالنے دے. حسین نے اپنے گھوڑے کو چلایا. مقتل ابو مخنف کی روایت ہے، 6 گھوڑے بدلے حسین نے، 6 کے 6 گھوڑے رکے رہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا. آخر زہرا کا غریب گھوڑے کی زین سے اترا، ریت اٹھائی، سونگی. اس صحرا کا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ مولا غازریہ. کوئی اور نام؟ مولا نینوا. کوئی اور نام؟ مولا شط فرات. کوئی اور نام؟ مولا کربلا. کربلا کا نام آنا تھا، زہرا کا چاند رو کے کہتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ